وأصحابه النجبا اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بأحد الأمرين عمرو بن هشام أو عمر بن الخطاب أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، محترمہ بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس میں سے چند آیات مبارکہ اور آقا انعامدار حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس عاجز کو مع الاہل سیت عافیت کاملہ دائمہ عاجلہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آپ کو حق سننے سمجھنے کی، ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ پروردگار عالم اپنی رحمت سے تمام آنے والوں کی حاضری، حج، عبادات، صدقات، خیرات منظور و مقبول فرمائیں، اور پروردگار عالم تمام مسلمانوں کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت فرمائیں۔ آج کے درس میں جو میں نے آیت تلاوت کی ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ سیدنا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، چونکہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ثانی الخلفاء ہیں اور وزیر النبی المصطفیٰ ہیں۔ حضور پاک کی ایک حدیث مبارک ہے، آپ نے فرمایا کہ وزیر آیا فی السماء جبرائیل و میکائیل، آسمانوں میں میرے وزیر جبرائیل اور میکائیل ہیں، اور زمین پہ میرے وزیر جو ہیں وہ ابو بکر و عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہما۔ سیدنا عمر بن الخطاب جو ہیں، عمر بن الخطاب ابن نفیل ابن عبد العزیٰ، تقریباً 8ویں دادے میں جا کے حضور کے نسب سے، خاندان سے مل جاتے ہیں، جڑ جاتے ہیں، اور یہ وہ آدمی ہیں، وہ شخصیت ہیں کہ جس کے لیے حضور پاک نے اللہ کے آگے درخواست کی
اس لیے علماء کہتے ہیں کہ سارے صحابہ مرید نبی ہیں، لیکن عمر مراد نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بھی نام آئے نا صلی اللہ فوراً کہہ دیا کرو، مجلس میں برکت ہوتی ہے، کہنے کی بھی توفیق ہوتی ہے، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں بیٹھے تھے، حالانکہ یاد رکھیں کہ حضرت ابو بکر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت زید، یہ سب لوگ مسلمان ہو چکے تھے، لیکن اسلام کو اتنی طاقت نہیں ملی تھی، اس لیے حضور کعبۃ اللہ میں بیٹھے ہیں اور دعا کی، اللہم اعز الاسلام، اللہم اعز الاسلام باحد العمرین، یا اللہ اسلام کو غلبہ دے، طاقت دے، ان دو میں سے کسی کو مسلمان فرما دے، عمرو بن ہشام یعنی ابو جہل، او عمر بن الخطاب یا عمر بن الخطاب کو اسلام نصیب فرما۔ حضور دعائیں فرما رہے ہیں، اور جس رات حضور نے دعائیں فرمائیں، دوسرے دن نبی جہل نے حرم میں کھڑے ہو کر حضور کے خلاف اتنی زہریلی تقریر کی، اتنا زہر بھرا لوگوں میں کہ حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے عہد کر لیا کہ آج کے بعد سرزمین پہ یا عمر زندہ رہے گا یا محمد مصطفیٰ زندہ رہیں گے۔ کہتی ہیں کہ میں نے تیاری کی، تلوار، نیزہ، کمائیاں نے پوری طرح مسلح ہو کر میں چلا کہ حضور کو تلاش کروں کہ اس وقت حضور کہاں ملیں گے، اور مقصد میرا یہ تھا نعوذ باللہ کہ میں حضور پہ قاتلانہ حملہ کر دوں گا، اور حضور کو تو خبر بھی نہیں ہوگی نا۔ کہتے ہیں میں اسی غصے میں جا رہا تھا مکے کی بعض گلیوں میں کہ ایک آدمی مجھے ملا، اور اس نے دیکھا، اس نے کہا عمر بڑے غصے میں، بڑے تیش میں ہو، الی این ماذا ترید، کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ بس میں محمد غزنوی کو قتل کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا عمر ایسا کرو کہ حضور کو تو تم قتل بعد میں کرنا، پہلے گھر کو تو سنبھالو، تمہاری تو بہن مسلمان ہو چکی ہے، تم اپنی بہن کو تو روک نہیں سکے ہو اور اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے لیے نکلے ہو۔ حضرت عمر غصے میں جوش میں بھر گئے، آگ میں پٹرول پڑا اور سیدھا بہن کے گھر میں آئے۔ آپ کی بہن کا نام بھی فاطمہ بنت الخطاب تھا، اور آپ کے بہنوئی جو ہیں وہ حضرت سعید ابن زید تھے۔ جب ان کے دروازے پہ پہنچی تو اندر سے آواز آ رہی تھی قرآن پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی، کیونکہ صحابہ چھپ چھپ کے گھروں میں پڑھتے تھے۔ حضرت عمر نے دروازہ دھڑایا اور دروازہ کھول کے اندر گئے اور بغیر پوچھے ہوئے اپنی بہن پہ پل پڑے اور اتنا زور سے مارنا شروع کیا، اور نے کہا بات کیا ہے، کیوں مار رہے ہو مجھے؟ سعید ابن زید چھڑانے لگے تو ان کو بھی مارنا شروع کیا، تو آپ کی بہن نے کہا عمر بتلاؤ تو صحیح نا یہ بات کیا ہے؟ اور نے کہا سبب تھی، تم نے باپ دادے کا دین چھوڑ کے حضور کا دین قبول کر لیا ہے، میں ان کا دشمن ہوں اور میری بہن اس کا کلمہ پڑھتی ہے، فوراً چھوڑ دو اور اپنے باپ دادے کے دین پہ لوٹ آؤ۔ بی بی فاطمہ کھڑی ہوئی، انہوں نے کہا عمر بات سنو، جس خطاب کے تم بیٹے ہو نا میں بھی اسی کی بیٹی ہوں، میرے اندر بھی وہی خون دوڑ رہا ہے جو تیرے اندر ہے، بات سن لے، ہمارے وجود کو سر سے پاؤں تک ٹکڑے ٹکڑے کر دے، ہم محمد مدنی کا نام نہیں چھوڑ سکتے۔ اب حضرت عمر نے سوچا کہ اتنی بات کیا ہے، اس نے کہا اچھا ایسا کریں گے جو آپ لوگ پڑھ رہے تھے نا وہ صحیفہ مجھے بھی دے، میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ نہیں، وہ اللہ کا قرآن ہے اور قرآن کو ناپاک آدمی نہیں چھو سکتا، پہلے تم غسل کرو اس کے بعد میں تمہیں وہ دوں۔ حضرت عمر نے بھی اللہ نے جب چاہا تو غسل کر لیا اور آئے اور بیوی نے صحیفہ دے دیا۔ حضرت عمر پڑھے لکھے آدمی تھے، جو چند لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔
اللہ کی شان ہے کہ اسی سورت مبارک پر لکھا ہوا تھا، حضرت عمر نے پڑھنا شروع کیا، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی۔ حضرت عمر پڑھ رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ما احسن الکلام، کیسا پیارا کلام ہے، اور آپ کے آنسو بھی بہنے شروع ہو گئے، قرآن عمر کے سینے میں اتر گیا۔ قرآن تو قرآن ہے نا، یہ جب سے امت نے قرآن چھوڑا ہے گمراہ ہو گئے۔ صحابہ کو اللہ نے عزت دی، عظمت دی، وہ قرآن پڑھ کے پوری دنیا کو فتح کر گئے، ہم نے قرآن کو چھوڑ کے ذلت کا گڑھا اختیار کر لیا۔ اس کے بعد حضرت عمر نے فرمایا بہن سے کہ فاطمہ یہ بتاؤ کہ این محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت حضور کہاں ہوں گے؟ بی بی صاحبہ نے فرمایا کہ آپ تقریباً اس وقت جو ہیں دار ارقم میں ہوں گے، میرا اندازہ ہے۔ حضرت عمر فوراً چلے، لیکن وہ ہتھیار تو ساتھ ہیں، دار ارقم پہ آئے اور کنڈی کھٹکھٹائی، ایک صحابی نے دیکھا، کہا عرض کرو حضور سے کہ عمر آیا ہے، دروازے پہ کھڑا ہے، اذن چاہتا ہے۔ اس نے آگے بتلایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر کھڑا ہے، لیکن مجھے نیت اچھی نہیں لگتی، وہ اسلحہ کے ساتھ تلوار کمان نیزہ لے کے کیوں آیا ہے؟ اگر ملنا تھا تو ایسے آتا۔ حضرت سیدنا حمزہ، حالانکہ ابھی بالکل بچے تھے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کھول دو دروازہ، آنے دو عمر کو۔ مکے میں ماؤں نے صرف عمر تو بہادر پیدا نہیں کیا، اگر صحیح نیت سے آیا ہے تو ہم سینے سے لگائیں گے، ورنہ میں عمر کی تلوار چھین کے عمر کی گردن اڑا دوں گا۔ فَأَذِنَ لَهُ رسول اللہ، اللہ اکبر، حضور نے اجازت دی، فرمایا آنے دو۔ اب جب سیدنا عمر کی نظر پڑی حضور کے چہرے، وہ سراج منیر، نظر پڑنے کی دیر تھی کہ آنکھیں جھک گئی اور آگے دو زانو بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر۔ کہا ابسط یدک یا رسول اللہ، حضور ہاتھ بڑھائیں، میں مسلمان ہونے کے لیے آیا ہوں۔ حضور نے ہاتھ بڑھایا اور حضرت عمر نے گواہی دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ روایات میں ہے فکبر اصحاب رسول اللہ، صحابہ جو موجود تھے خوشی میں نہ رہے، تکبیر بلند کرتے رہے، اور ابھی بیٹھے تھے کہ جبریل اترا، انہوں نے کہا یا محمد آج آسمانوں میں بھی اسلام عمر کی خوشیاں منائی جا رہی۔ اللہ اکبر۔ تھوڑی دیر گزری، حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ مکے والے جو ہیں وہ لیسو علی الباطل، کیا وہ باطل پہ نہیں؟ ہاں باطل پہ ہیں۔ لسنا علی الحق، ہم حق۔ تو پھر کیا ہے کہ باطل والے مکے میں کعبے میں کھل کے عبادت کریں اور ہم چھپ کے عبادت کریں؟ حضور چلیں آگے، ایک طرف حمزہ ہوگا، ایک طرف عمر ہوگا، اور میں اعلان کروں گا کہ مکے والوں جس کو بچے یتیم کرانے ہوں عمر کی تلوار کا مقابلہ کرے۔ حضور کو لے کے حضرت عمر بیٹھے، اللہ کیا منظر ہوگا؟ ذرا ٹھنڈے دل سے حاجی صاحبان آنکھیں بند کر کے غور کریں، وہ کیا منظر ہوگا کہ عمر کے آنے سے حرم کے دروازے کھل گئے۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ حضور نے یعنی سب سے پہلے کھل کے حرم میں جو جماعت کی ہے وہ حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد کی ہے۔ ایک صحابی آگے بڑھے، انہوں نے کہا عمر تجھے مبارک ہو، رات ہی تو تیرے لیے بدلی دعا مانگ رہا۔
آج اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا ہے۔ حضرت عمر شجاع بھی تھے، بہادر بھی تھے، محدث بھی تھے، ملہم بھی تھے، عبقری بھی تھے۔ یعنی کئی مقامات ہیں کہ جہاں جہاں حضرت عمر نے رائے دی اللہ نے عرشوں سے قبول فرما لی۔ اس کو کہا جاتا ہے موافقات عمر۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طواف کر لیا، مقام ابراہیم کے قریب آپ کھڑے ہیں اور آپ نے فرمایا عمر یہ وہ پتھر ہے جس میں ہمارے ابا دادا سیدنا ابراہیم نے کھڑے ہو کے اللہ کے کعبے کی تعمیر کی۔ یہ وہ شان والا پتھر ہے کہ جب کعبے کی دیوار اونچی ہو گئی تو حضرت ابراہیم پریشان ہوئے کہ اب پتھر اٹھانا مشکل ہے، تو اللہ نے حکم دیا اس پتھر پہ کھڑے ہو جاؤ، جب ضرورت ہوگی یہ خود بخود اونچا ہو جائے گا، ضرورت ہوگی تو نیچے ہو جائے گا۔ اس کو دنیا کے جیک لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو اللہ کا حکم ہو گیا۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ عمر دیکھو اللہ نے اس پتھر کو محفوظ رکھنا تھا تو حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان کو بھی محفوظ رکھ لیا۔ پھر حضور نے صحابہ سے رائے لی کہ طواف کے بعد 2 رکعت جو ہیں، اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں واجب ہے، کہ واجب وہ ہوتا ہے کہ جس کو حضور نے کبھی نہ چھوڑا ہو۔ وطر کیوں واجب ہے کہ حضور اونٹنی میں بیٹھے ہوئے تہجد پڑھنے کے بعد یعنی بیٹھے بیٹھے بھی وطر پڑھتے تھے، کبھی نہیں چھوڑے، تو اس لیے وہ فرض تو نہیں واجب کے درجے پہ آ جاتا ہے۔ اور سنت یہ ہوتا ہے کہ کبھی حضور نے پڑھی اور کبھی نہیں پڑھی۔ جن سنتوں کو حضور نے تاکید سے پڑھا وہ مؤکدہ کہلائیں، جیسے فجر کی 2 سنتیں ہیں، حضور کو بڑی محبوب تھی یہ 2 رکعتیں۔ اسی طرح ظہر سے پہلے 4 رکعت ہیں، بعد میں 2 رکعت ہیں، مغرب کے بعد 2 رکعت ہیں، عشاء کے بعد 2 رکعت ہیں۔ یہ سنن مؤکدہ ہے، یعنی جن کی تاکید زیادہ ہے لیکن واجب نہیں۔ اور عصر سے پہلے 4 سنتیں ہیں، عشاء سے پہلے 4 سنتیں ہیں، یہ سنن تو ہیں لیکن غیر مؤکدہ ہیں، کبھی پڑھی کبھی چھوڑ دی۔ لیکن طواف کے 2 رکعتیں جو ہیں وہ حضور پاک نے کبھی نہیں چھوڑی اور صحابہ نے بھی کبھی نہیں چھوڑی۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ واجب ہے، باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہیں۔ فرق کیا ہوگا؟ امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگر بھول جائیں رہ جائیں تو قضا کرنی ہوگی کہ واجب ہے، باقی ائمہ کے نزدیک پڑھیں گے تو ثواب ہے، اگر نہیں پڑھا تو طواف ہو جائے گا، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو حضور نے رائے دی صحابہ سے کہ ہم اپنی ان 2 رکعتوں کے لیے کون سی جگہ معین کریں۔ سب نے رائے دی، کسی نے کہا کہ دروازے کے پاس پڑھیں، کسی نے کہا حجر اسود کے سامنے پڑھیں۔ حضور نے فرمایا عمر تیرا کیا مشورہ ہے؟ اس نے کہا حضور یہ کعبہ ابراہیم نے بنایا ہے، میرا دل کرتا ہے کہ ابراہیم والے پتھر کو مصلی بنا لیں۔ ابھی حضور نے اعلان نہیں کیا کہ قرآن نازل ہو گیا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ حاجی و مبارک ہو، جتنی قیامت تک حاجی آتے رہیں گے، طواف کرتے رہیں گے، 2 رکعت مقام ابراہیم پہ پڑھتے رہیں گے، ثواب عمر کو بھی پہنچتا رہے گا۔ کہ بنیاد اس نے رکھی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ کا اب حکم ہو گیا ہے، مسئلہ سمجھ لیں کہ افضل یہ ہے کہ مقام ابراہیم پہ 2 رکعت پڑھے جائے، لیکن جگہ
نہ ملے تو حتیم میں بھی جائز ہیں، حتیم میں بھی جگہ نہ ملے تو طواف کی جگہ میں پڑھے جائیں، اگر مطاف میں بھی جگہ نہ ملے تو حرم میں بھی پڑھے جا سکتے ہیں، اور اگر کوئی مجبوری ہو تو باہر جا کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے طواف کیا، مدینہ شریف جا رہے تھے، طواف الوداع کیا تھا، 2 رکعتیں نہیں پڑھی چونکہ عصر کی نماز کے بعد طواف کیا تھا، آپ چلے گئے حد حرم سے بھی نکل گئے، یعنی تنعیم سے بھی نکل گئے، جہاں مغرب کی نماز پڑھی وہاں 2 رکعتیں ادا کی، چونکہ انہوں نے کہا اللہ کے نبی فرماتے ہیں عصر کے بعد نماز نہ پڑھو جب تک کہ سورج نہ ڈوبے۔ سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہم بین لنا فی الخمر شیئا، اللہ شراب کے بارے میں حکم نازل فرما۔ حضرت عمر جانتے تھے کہ شراب جو ہے یہ ام الخبائث ہے، یہ تمام گناہوں کی ماں ہے، تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ جب شراب آئے گی تو پھر شباب بھی آئے گا، پھر کباب بھی آئے گا، پھر رشوت بھی آئے گی، پھر حرام بھی آئے گا۔ انسان کو اللہ نے شرف دیا ہے عقل سے، جب عقل ہی کام نہ کرے تو پھر حیوان سے بھی گر جاتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں یہ آیت اتاری، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ سے پوچھتے ہیں کہ جوئے اور شراب کے بارے میں، ان کو بتا دو کہ اس میں گناہ تو زیادہ ہے لیکن لوگوں کو منافع بھی حاصل ہوتا ہے۔ جوا لگایا پیسے آ گئے، کبھی شراب بیماری کا ذریعہ، علاج کا ذریعہ بھی بن گیا، لیکن اسمہما اکبر من نفعہما، ان کا گناہ جو ہے ان کے نفع سے زیادہ ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو بہت سارے لوگوں نے شراب چھوڑ دی کہ جب گناہ بڑا ہے تو ہم کیوں کریں، لیکن حضرت عمر پھر دعا مانگتے ہیں اللہم بین لنا فی الخمر بیانا واضحا، اللہ اس بدبخت شراب کے بارے میں حکم نازل فرمائے۔ حکم آ گیا، لا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا، حکم آ گیا ایمان والو نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو۔ اب لوگوں نے اور شراب چھوڑ دی، کیوں؟ نشے میں پتہ نہیں کیا پڑھ رہے ہیں، کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، کون سی آیتیں پڑھی ہیں، لیکن حضرت عمر کا اطمینان نہیں ہوا۔ حضرت عمر نے پھر دعا مانگی اللہم بین لنا بیانا، یا اللہ شراب کے بارے میں واضح حکم نازل فرما دے۔ اب تیسری دفعہ وجہ کیا تھی کہ لوگ عادی تھے نا، تو ان کو آہستہ آہستہ قدرت چھڑا رہی۔ اب اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی یسألونک عن الخمر والمیسر والانصاب والازلام، اللہ نے فرمایا رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اب جب آیت آئی کہ یہ پلیتی ہے، رجس ہے، ناپاک ہے، رک جاؤ، صحابہ نے کہا انتہینا انتہینا انتہینا۔ حضرت عمر نے کہا الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے کہ اب بات واضح ہو گئی۔ اب صحابہ کہتے ہیں کہ ایسا حکم جب آیا ہے تو مدینے کی گلیوں میں شراب بہ رہا تھا جیسے پانی بہتا ہے، ہر گھری کے گھر میں کبھی مٹکے تھے، کبھی کچھ تھا، کبھی ہاتھ میں گلاس بھی پکڑا، حکم آ گیا، ختم۔ ایک صحابی نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے پاس کچھ یتیموں کا مال ہے اور میں نے جا کے ان کا شراب خریدی ہے کہ بیچوں گا تو ان کو نفع ہوگا، اور مدینے میں آیا تو پتہ لگا شراب حرام ہو گئی ہے۔ اب
اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ وہ یتیم تو رل جائیں گے، ان کی تو کل پونجی یہ تھی، کل پیسہ یہ تھا جس کا میں شراب لے آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا اپنے صحابی سے کہ اللہ پاک نے شراب کو حرام کر دیا ہے۔ اب صحابی بیچارہ بیٹھا ہے، اس نے کہا حضور ایک میرا عرض ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ شراب لے کے کسی کافر ملک میں چلا جاتا ہوں، کافروں کو بیچ دیتا ہوں تاکہ ان یتیموں کا مال تو بچ جائے نا۔ حضور پاک نے فرمایا میرے صحابی تمہیں پتہ نہیں کہ ثمن الحرام حرام، جس حرام چیز کو بیچا جائے اس کا پیسہ بھی حرام ہوتا ہے۔ ڈال دو ڈیل دو، اللہ یتیموں کو اپنے خزانے غیب سے رزق دے گا۔ تو حرمت خمر کا حکم جو ہے وہ بھی دعائے عمر ہے رضی اللہ عنہ۔ اسی طرح جب جنگ بدر ہوئی، اللہ نے فتح دی، عزت دی، غلبہ دیا، کافروں کے 70 سردار مارے گئے اور 70 قیدی ہو گئے۔ حضور پاک نے صحابہ کو بلایا، قریش کو، انصار کو، حضرت ابو بکر کو، حضرت عمر کو، حضرت عثمان کو، سعد بن عبادہ کو، سب کو بلایا کہ بھئی اب ان قیدیوں کے بارے میں ہم کیا کریں۔ کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ بھی یا تو ہم ان کو چھوڑ دیں یا ہم ان کو قتل کر دیں، ان کے بارے میں کوئی فیصلہ کریں، یا ان سے کوئی فدیہ لیا جائے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر تمہاری کیا رائے ہے؟ ابو بکر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری رائے یہ ہے کہ رشتہ دار ہیں آپ کے، دشمنی ہو جاتی ہے لیکن رشتے تو نہیں ٹوٹتے ہیں، آپ ان کو چھوڑ ہی دیں، احسان کر دیں، آخر یہ سردار لوگ ہیں، آپ کا احسان ان پہ اثر کرے گا۔ سب سے پوچھنے کے بعد حضور نے فرمایا عمر تیری کیا رائے ہے؟ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر میری رائے پوچھتے ہو، حکم دو حضرت علی کو، حکم دو حضرت جعفر کو، حکم دو حضرت عثمان کو، حکم دو مجھے، ہر آدمی اپنے رشتہ داروں کی گردن پہ تلوار پھیر دے، آج کفر کی جڑ کاٹ ڈالو۔ میں فرمایا حضور اللہ نے دشمن تمہارے پاس قید کر کے پیش کر دیے ہیں، ان کو مہلت دیتے ہو جن نے ہمیں مکے سے نکالا ہے، ان کو تم مہلت دیتے ہو جن نے ہمیں طواف کرنے سے روکا ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ میں اپنے رشتہ داروں کی گردن پہ چھری رکھتا ہوں اور ہر صحابی اپنے اپنے رشتہ دار کو قتل کرے تاکہ کل کو کسی قسم کا جھگڑا بھی پیدا نہ ہو۔ حضور نے فرمایا عمر واقعی تو بڑا سخت آدمی ہے۔ آپ نے فرمایا تورات میں بھی تیرے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ قرن من حدید، وہ لوہے کا سینگ ہے، موڑ ہی نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا تمہاری مثال تو ایسے ہیں عمر جیسے نوح علیہ السلام۔ انہوں نے کہا حضرت کیسے؟ فرمایا نوح علیہ السلام نے کیا دعا مانگی تھی؟ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ آپ زمین پہ کسی کافر کا کوئی گھر نہ بچے، کوئی مکان نہ بچے، سب کو برباد ہلاک کر دے۔ تم بھی کہتے ہو کوئی نہ بچے، اور آپ نے فرمایا کہ ابو بکر تمہاری مثال ایسی ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام وہ کہہ رہے تھے من تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم۔ حضور نے فرمایا ابو بکر مجھے تیری رائے پسند ہے لیکن ان کو مفت نہیں چھوڑتے، ان سے کہیں کہ فدیہ ادا کر کے ہر آدمی اپنے اپنی قیدی کو چھڑائے تاکہ مسلمانوں کا مالی فائدہ ہو جائے۔
دوسرے دن حضور ایک چھوٹا سا درخت تھا اس کے نیچے بیٹھے ہیں اور حضرت ابو بکر بھی بیٹھے ہیں، حضور بھی رو رہے ہیں، حضرت ابو بکر بھی رو رہے ہیں۔ حضرت عمر آئے، سلام کیا اور عرض کیا کہ ما یبکیک یا رسول اللہ، حضور آپ کیوں رو رہے ہیں، مجھے بتائیں تاکہ میں بھی شریک ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا حضرت عمر سے کہ اللہ کا قرآن اترا ہے کہ ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا، اور اللہ کا قرآن اترا ہے لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم فیہ عذاب عظیم۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی میں معافی دے چکا ہوں ورنہ آج عذاب نازل ہو جاتا، اور آپ نے فرمایا عمر اگر عذاب آ جاتا تو ماں سوا تیرے اور سعد کے کوئی نہ بچتا۔ فرمایا عمر اللہ نے تیرا فیصلہ عرش پہ قبول کیا ہے کہ عمر نے جیسے کہا تھا مٹا دو کفر کو۔ حضرت عمر بڑے جلال والے تھے نا، جنگ احد کے بعد بیٹھے ہیں، شکست ہو گئی ہے، سرکار دو عالم زخمی ہو گئے ہیں، اور ابو سفیان زور زور سے پکار رہا ہے حل فیکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بھئی آپ لوگوں میں حضور محمد مصطفیٰ ہیں؟ صحابہ خاموش ہیں۔ اس نے پوچھا حل فیکم ابو بکر، ابو بکر زندہ ہے؟ کوئی جواب نہیں۔ اور نے پوچھا حل فیکم عمر، عمر زندہ ہے؟ کوئی جواب نہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں تڑپ رہا ہوں کہ میں اس بدبخت کو کیسے جواب دوں، چونکہ اس وقت تو کافر تھا نا ابو سفیان۔ کہتے ہیں اسی اثناء میں ابو سفیان نے نعرہ لگایا اعلو حبل، آج ہمارا خدا حبل جو ہے وہ بلند ہو گیا، اس کی وجہ سے ہم ماننے والوں کو فتح ملی اور مسلمان شکست کھا گئے۔ حضرت عمر نے کہا حضور مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، مجھے اجازت دے میں جواب دوں۔ آپ نے فرمایا اجازت ہے۔ عمر کھڑے ہوئے اور نے کہا اعلو حبل۔ حضرت عمر نے فرمایا اللہ اعز واجل۔ اب ابو سفیان نے دوسرا نعرہ بلند کیا کہ لنا العزا ولا عزا لکم، عزا خدا بھی آج ہمارے ساتھ ہے تمہارے ساتھ نہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ بدبخت اللہ مولانا ولا مولا لکم، اما اللہ ہمارا ولی ہے تمہارا نہیں ہے۔ اس نے اس کے بعد کہنے لگا کہ قتلانا بقتلا بدر سوا، کہ تم نے ہمارا 70 بدر میں مارا تھا، ہم نے 70 احد میں مار دیا، برابر ہو گئے۔ حضرت عمر کھڑے ہوئے فرمایا کیسے برابر ہو گئے؟ قتلاکم فی النار وقتلانا فی الجنہ۔ حضرت عمر کھڑے ہوئے نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو، کیسے برابر ہو گئے؟ تمہارے جو مارے گئے وہ جہنم کے ایندھن بن گئے، ہمارے جو شہید ہوئے وہ جنت کے مالک بن گئے۔ اب جناب ابو سفیان کہنے لگا کہ اچھا یومن بیوم، دن کے بدلے میں دن کا مقابلہ ہو گیا۔ حضرت عمر کھڑے ہوئے فرمانے لگے کہ موعدکم یوم بدر، اچھا ایسا کرو کہ اگلے سال پھر ہم بدر میں ٹکرائیں گے۔ تو سیدنا عمر محدث بھی تھے، بلکہ اتنی بڑی بات ہے، یاد رکھیں علماء جانتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور یہ آیت پڑھ رہے تھے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا وَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ انشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَر۔ تو فوراً عمر بول پڑے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ یہ حضرت عمر کا کلام ہے۔ اللہ نے حکم دیا جبریل میرے نبی کو کہہ دو کہ مجھے عمر کا کلام اتنا پسند ہے، اس کو قرآن میں شامل کر لو، میں اس کو قرآن کا مقام دیتا ہوں۔ یہ یعنی شان بھی حضرت عمر کو ملی ہے کہ ان کی اس بات کو قرآن کا حصہ بنا دیا گیا کہ قیامت تک پڑھا جائے گا۔
اور اسی طرح یاد رکھیں کہ سیدنا عمر کہتے رضی اللہ اکبر. ایک دفعہ حضور گھر میں تھے، آپ سفر سے واپس آئے تھے، تو ایک کالے رنگ کی باندی تھی، یعنی بیچاری سیاہ رنگ کی، تو وہ دف لے کے خوشی میں حضور کے سامنے بیٹھی ہوئی دف بھی بجا رہی تھی اور حضور کی شان میں کوئی شعر بھی پڑھ رہی تھی. حضور پاک خاموش رہے. حضرت ابو بکر آئے، وہ بھی خاموش رہے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت عثمان آئے، وہ بھی خاموش رہے. تھوڑی دیر گزری، دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا کون ہے؟ انہوں نے کہا عمر ہے. وہ جلدی سے اس نے دف نیچے رکھ لی، دف کے اوپر بیٹھ گئی ڈر کے مارے. حضور پاک بڑے مسکرائے. آپ نے فرمایا عمر جہاں سے تم آتے ہو نا شیطان بھی بھاگ جاتا ہے، تم سے تو شیطان بھی ڈرتا ہے. تم جس راستے سے آ رہے ہوتے ہو نا شیطان وہ گلی چھوڑ کے دوسری گلی میں چلا جاتا ہے. اور یہ بھی حضور نے فرمایا تھا ان اللہ وضع الحق علی لسان عمر، اللہ پاک نے حق حضرت عمر کی زبان پہ رکھا ہے. جب بھی بات کہتا ہے تو حق بات کہتا ہے. سیدنا امیر المومنین حضرت عمر کہتے رضی اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ فرماتی ہیں کہ حضور پاک نے عبداللہ ابن ابی منافق کے جنازے کا اعلان کر دیا کہ میں جنازہ پڑھاؤں گا. وجہ یہ تھی کہ عبداللہ ابن ابی تو رئیس المنافقین تھا، لیکن اس کا بیٹا پکا مسلمان تھا. اس نے آگے درخواست کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مہربانی کر کے میرے ابے پر اگر موت آ جائے تو جنازہ آپ پڑھا دیں، شاید آپ کی دعا سے اللہ ان کی مغفرت کر دے. حضور نے فرمایا اچھا بیٹا میں جنازہ پڑھاؤں گا. حضور نے وعدہ فرما لیا. صرف اتنا نہیں بلکہ حضور نے اپنا قمیض مبارک بھی دیا، کہا کہ یہ میرے قمیض میں جا کے باپ کو دفن کرو، کفن دو. مسلمانوں اپنے عقیدے صحیح رکھو. اچھا یہ پتہ ہے کیوں قمیض دیا تھا حضور نے؟ حالانکہ حضور جانتے تھے وہ کافر ہے، منافق ہے، دشمن رسول ہے. اور جنگ احد میں شکست کا سبب یہی عبداللہ ابن ابی تھا کہ وہ اپنے 400 قبیلے کے لوگوں کو لے کے پیچھے ہٹ گیا. تو مسلمانوں کی فوج کا مرال جو تھا نا وہ ٹوٹ گیا. وجہ اس کی یہ تھی کہ بدر والے دن جب قیدی آئے نا تو حضور کے چچا حضرت عباس بھی قید تھے، ان کا قمیض پھٹ گیا تھا. حضور نے فرمایا کسی کے پاس قمیض ہو تو لے آؤ میرے چاچے کو دے دو. تو کسی کا قمیض نہیں آیا. تو بہت بڑے گرانڈیل جوان تھے ماشاءاللہ. اس عبداللہ ابن ابی کا قمیض ہے تو اس نے قمیض دیا تھا. حضور نہیں چاہتے تھے کہ اس ظالم کا احسان باقی رہے. اب جب جنازہ تیار ہو گیا، وہ عبداللہ ابن ابی مر گیا، ان کا بیٹا حضور کو لے گیا، صفیں بن گئی. حضرت عمر کہتے ہیں میں نے بڑی کوشش کی، بڑا ضبط کیا، لیکن مجھ سے برداشت نہ ہو سکا. تو میں جلدی سے آیا اور میں نے کہا اتصلی علیہ یا رسول اللہ، اس ظالم پر آپ نماز پڑھیں گے؟ یہ تو کافر ہے. حضور نے فرمایا عمر میں نے کہہ دیا تھا اس کے بیٹے کو کہ جنازہ پڑھاؤں گا. تو حضرت عمر کہتے ہیں پتہ نہیں میں حیران ہو گیا کہ مجھ میں کہاں سے طاقت آ گئی. میں نے حضور کی قمیض مبارک پکڑ لی، قمیض پکڑ کے کھینچا، لا تصلی علیہ یا رسول اللہ، حضور اس ظالم پر جنازہ نہ پڑھیں. حضور نے میں ہٹ جاؤ عمر. حضور نے جنازہ پڑھایا. جب جنازہ شروع ہوا تو حضرت عمر بھی پیچھے کھڑے ہو گئے. کیوں؟ اب انکار تو نہیں کر سکتے. جب حضور جنازہ پڑھا رہے ہیں تو عمر کیسے ہٹ سکتا ہے؟ اب جب جنازے سے فارغ ہوئے تو اللہ نے قرآن اتارا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا. میرا مدنی عمر ٹھیک کہتا ہے، کبھی ان منافقوں کے جنازہ نہ پڑھایا کریں. اور یہ بھی فرما دیا استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. آپ ان کے لیے بخشش مانگے یا نہ مانگے، چاہے 70 دفعہ بھی مانگے، میں ان کو معاف نہیں کروں گا. حضور نے فرمایا عمر اللہ نے عرش سے تیری موافقت کر دی.
اللہ نے مجھے حکم دے دیا ہے کہ آئندہ میں ان کا جنازہ نہ پڑھاؤں، لیکن ایک بات حاجی صاحبان درود شریف پڑھو تو میں اٹھ جاؤں، شوق سے ایسی نہ پڑھا کرو، مجھے یہ مردہ بن کے یہ میں نہیں کہتا، بلکہ صحابہ نے بھی کہا ہے، حضور نے بھی فرمایا کہ لومڑی بن کے نہ رہا کرو، شیر بن کے رہو، درود پڑھو تو شیروں والی طرح پڑھو۔ اب جناب بات سمجھیں کہ اللہ نے منافق کے جنازے سے روک دیا، لیکن اگر قرآن 10 منٹ پہلے نازل ہو جاتا تو حضور جنازہ ٹھیک ہے کہ نہیں بھئی؟ اگر یہ قرآن کی آیات نازل ہو جاتی تو حضور جنازہ نہ پڑھاتے، لیکن جنازے کے بعد نازل ہوئیں۔ وجہ کیا تھی؟ اگر پہلے آ جاتی تو عمر کی بات رہ جاتی اور حضور کی بات ٹل جاتی۔ اللہ نے فرمایا نہیں، میرا مدنی کہہ چکا ہے، ابھی تو میں نبی کی پوری کرتا ہوں، آئندہ کے لیے روک دیتا، ورنہ تو پہلے بھی دعا سکتا تھا۔ زندگی باقی تو بات باقی انشاءاللہ، واللہ اعلم۔ دعا بھی کیا کریں، اللہ ہر بیمار کو شفا دے۔ مجھے بھی کل سے کچھ ایسی تکلیف ہے، بس دعا کیا کریں، یہ آپ کی دعاؤں سے ہی گاڑی چل رہی ہے۔ میری بیوی جو ہے بغیر اجازت کے شادی پہ چلی جاتی ہے، کسی کے جنازے پہ بھی چلی جاتی ہے، مجھ سے پوچھتی بھی نہیں ہے، تو اس کو آپ نصیحت کریں، ہدایت کریں، سمجھانے کی کوشش کریں۔ آپ بھی تو اس کے پوچھے کے بغیر کئی مقامات پہ تشریف لے جاتے ہوں گے نا، تو بات تو برابر کی چوٹ ہے۔ تم اگر غلطی نہیں کرو گے وہ بھی نہیں کرے، پہلے اپنی اصلاح کرو۔ جب تک بندہ خود ٹھیک نہ ہو بیوی ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ میں انڈیا سے ہوں، ہمارے جناب ہندو بھی ساتھ مل کر زیادہ پڑھتے ہیں، بہرحال ان کے پڑھنے نہ پڑھنے کا فائدہ تو کوئی نہیں ہے، لیکن اگر وہ آتے ہیں تو منع نہ کریں۔ بعض اوقات اسی جنازے کی وجہ سے اللہ ان کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ مسجد حرام کے فرش دھونے کے بعد اس خوشبو لگاتے ہیں تو فرش پر احرام کی حالت میں ہاتھ پھیرا، ہاتھ پر تر ہو گیا، کوئی حد نہیں، کچھ نہیں ہوتا، لیکن بہتر ہے 5-10 ریال خیرات کر دو۔ هل يجوز الصلاة في سور تقدم المقتدی الامام؟ لا يجوز، الذي يتقدم الامام لا يصح صلاته۔ اذا اشتد امکان اختلاط النساء بالرجال في المطاف من استطيع المنع للنساء لمن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا اماء الله عن بيوت الله۔ الفرض الاحتیاط، عدم الاختلاط۔ هل الطواف يجاز به على الكثرة ام بكثرة الوقت فيه؟ لا شك في ذلك، بكثرة الوقت فيه، كلما انسان يسر فيه الوقت الكثير فيزداد من الله اجرا۔ 12 دن حجہ کو ہم نے 11:50 پہ کنکریاں ماری ہیں، سب ٹھیک ہو گیا، اللہ قبول فرمائے۔ 5-10 منٹ کو جو ہے نا وہ دیوال ہو جاتا ہے۔ میں نے طواف زیارت کیا، نماز واجب طواف نہیں بولا، کوئی حاضری نہیں بولا تو نہیں بولا، 2 رکعت تو پڑھی ہے نا، اور یہ بھی پتا ہے کہ طواف کی پڑھ رہا ہوں، نہ بولو، بولنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ حیض کی حالت میں اگر عورت طائف گئی، واپسی بے احرام نہیں باندھا، جب پاک ہو جائے طائف سے ہی عمرہ کرے، ورنہ دم دینا پڑے گا۔ اس کو نیت کر لینی چاہیے تھی، حیض کی حالت میں نیت تو کر سکتی ہے۔ بچیوں کے رشتے کے لیے لوگ آتے ہیں لیکن طے نہیں ہوتا، تو سورۃ الرحمن 3 دفعہ وہ بچیاں بھی گھر والے بھی روزانہ پڑھ کے دعا کیا کریں، انشاءاللہ 11 دن کے اندر اندر کوئی اچھا رشتہ مل جائے گا۔ جو لوگ بہار ملک مسافر
ببسی حلال ہے، مجھے کیا پتا ببسی کس چیز سے بنتی ہے، کہتے ہیں کہ اس میں کوئی منشیات کا مادہ ہوتا ہے، اللہ عالم، میں نہیں جانتا۔ کہتے کہ دو بیویاں ایک کمرے میں اکٹھے رہ سکتی ہیں اگر وہ راضی ہیں، تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ ویسے ہے تو ناممکن کہ دو تلواریں ایک میان میں رہیں، لیکن اگر وہ راضی ہیں تو اچھی بات۔ والدین اپنے بچے یا بچی کا نکاح بچپن میں کر دیں، وہ نکاح پکا ہو جاتا ہے، والدین ولی ہوتے ہیں، اس کو حق ہے نکاح کرنے کا۔ لیکن شریعت اتنی اجازت دیتی ہے کہ جب لڑکی بالغ ہو تو انکار کر سکتی ہے۔ مرد کی لباس ٹخنوں سے اوپر ہو، بس کتنی لمبی چھوٹی کی کیا ہے۔ میرے بیٹے نے کبوتر بازی شروع کر رکھی ہے، 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کرو اللہ ہدایت دے۔ بھائی شیعہ جو ہے 360 قسم کا شیعہ ہے، ایک تھوڑا ہے۔ بہرحال جو صدیق و عمر کا منکر ہے، جو سیدہ عائشہ کا منکر ہے، جو قرآن کی حقانیت کا منکر ہے، اس کے کفر میں کوئی شک نہیں۔ کہتے جی کہ یہاں پر پولیس سختی کرتی ہے عورتوں کے ساتھ بھی، عورتیں بھی اگر عمل پہ چلیں نا تو کوئی سختی نہیں کرے گا۔ جب حرم 1 گھنٹہ پہلے آ جائیں کوئی نہیں روکے گا، کوئی دھکے نہیں دے گا، کوئی تم جو این ٹائم ہو تو وہ کیا کریں؟ اچھا وہ جب کہتے رہتے ہیں تم بات سمجھتی نہیں ہو تو آخر کریں کیا، مجھے بتاؤ۔ کہتے ہیں عرب والے سنت نہیں پڑھتے، تمہیں کیا پتا ہے؟ سنت پڑھنی تو گھر میں افضل ہوتی ہے، حضور گھر میں پڑھتے تھے، یہاں کے بھی گھر میں پڑھتے ہیں، تمہاری طرح نہیں ہے۔ احرام کے بعد عورت کے بال کٹھے کر کے آخر میں جب جمع ہوں تو 1 پور کے برابر۔ حج کے سارے ارکان صحیح ہو گئے، اگر دم دیں کیا ضرورت ہے؟ دم تب ہوتی ہے جب کوئی واجب چھوٹے، ویسے صدقہ کر دو۔ میں نے مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے عمرہ کیا، صفا مروہ دوڑا، عمرہ کیا، طواف کیا، لیکن حلق نہیں کرایا تھا کہ کپڑے پہن لے۔ اگر تھوڑی دیر پہنے ہیں تو کوئی دم نہیں، اگر پورا دن پہنے ہوئے گزر گیا بعد میں حلق کرایا تو دم ہے۔ طواف کے 3 چکروں کے اندر جو ہے نا جی رمل ہوتا ہے، لیکن کندھا 7 چکروں میں نکالا جاتا ہے، استباح کیا جاتا ہے۔ عرفات سے واپسی پر حدود مزدلفہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ وہاں بورڈ لگے ہوئے ہیں۔ عورت اپنے محرم کے بغیر طواف کر سکتی ہے، بالکل کر سکتی ہے۔ جائے نماز پر جو خانہ کعبہ کی تصویر ہے کوئی حرج نہیں، لیکن کوشش کیا کرو کہ جا نماز سادہ ہو تاکہ انسان کا خیال کسی دوسری طرف نہ جائے۔ اگر لے بیٹھے ہو تو اس نے کپڑا ڈال دیا، کوئی سفید۔ یہاں کے علماء جو ہے مسلکاً امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ پہ عمل کرتے ہیں۔ شادی کو تقریباً 16 سال ہو گئے، ہمارے بچے ضائع ہو جاتے ہیں، یہ بھی اللہ کے فیصلے ہیں۔ بہرحال سورۃ یوسف پڑھ کے دعا کیا کرو۔ حج کی ادائیگی کے بعد کاروبار کب سے چالو کر رہے؟ حج میں بھی کاروبار کر سکتے ہو۔ عرفات سے احرام باندھ کر نفلی عمرہ کر سکتے ہیں، کر سکتے ہو۔ ناف کے نیچے اگر احرام باندھ کے عمرہ کرے، عمرہ ہوا ہی نہیں، دوبارہ کرے۔ نماز ہی نہیں ہوتی تو عمرہ کیا ہوگا؟ طواف کے دوران نظر نیچے رکھیں، کعبہ شریف کو دیکھیں جب حجر اسود کے سامنے آئیں۔ دوسرے جمرات
پتہ نہیں جمرات میں مینا میں قیام نہیں کیا، کوئی حرج نہیں، بڑا سنت سے محروم ہو گئے لیکن دم نہیں پڑتی۔ 5 دن پہلے طائف گئے، واپس آ گئے، احرام نہیں باندھا، اب طائف جا کے عمرہ کرو ورنہ دم دینی پڑے گی، وہ میقات ہے۔ چلے گئے، آ گئے، جو مرضی آئی، پہلے مسئلہ پوچھنا چاہیے جانے سے۔ ایک حافظ قرآن قیامت والے دن اپنے خاندان کے 10 آدمیوں کی شفاعت کرے گا، الذین وجبت لہم النار، جن کو جہنم کے پروانے مل گئے ہوں گے ان کو بھی چھڑا دے گا۔ 73 سال ضعیف کو اکیلا پتہ نہیں بھجایا گیا، عرفات لے گیا، عصر کو غائب ہو گئے، 10 ذی الحجہ کو ہسپتال سے سلے ہوئے کپڑے میں نکالا، پتہ نہیں مزدلفہ قیام کیا نہیں کیا، 12 ذی الحجہ کو طواف زیارت جانے سے پہلے کپڑے ناپاک کر لیے، پھر ذی الحجہ کو طواف ٹھیک ہو گیا۔ آپ نے بہرحال عرفات وہ گیا تھا، اس کے بعد بے ہوش ہو گیا، مزدلفہ نہیں گیا، کوئی بات نہیں۔ طواف زیارت بیماری کی وجہ سے 21 ذی الحجہ کو کیا، وہ بھی جائز ہے۔ سات سال پہلے میں اپنی بیوی، ساس اور 4 نابالغ بچوں کے ساتھ عمرے کے لیے آیا، احرام مکے پہنچ کے عائشہ مسجد سے باندھا، بالکل دم دینا ہوگا، چھوٹے بچوں پر تو کوئی دم نہیں، بڑوں پر دم ہے۔ ہمارے کچھ دوست حج کے لیے آئے ہیں مگر وہ حرم میں نمازیں نہیں پڑھتے، ہوٹل میں اپنے مفتی کے پیچھے پڑھتے ہیں، جن کو اللہ محروم کرے، آپ ہی ہمیں کیا کر سکتے ہیں؟ جن کے مقدر میں اللہ نے حرم کی جماعت ہی نہیں رکھی، اور ان کے دماغوں میں شیطان نے بٹھا دیا ہے کہ یہاں کے امام وہابی ہیں، مسلمان نہیں ہیں، تو حج بھی تو انہی اماموں نے پڑھایا ہے، حج کیسے ہو گیا تمہارا؟ اصل ان کا قصور نہیں ہے، جب اندر جراثیم ہو نا اللہ آنے نہیں دیتا۔ میں نے طواف کے 5 چکر کیے، حرم سے چلا گیا، باقی 2 چکر اگلے دن مکمل کیے۔ بہرحال اس طرح طواف نہیں ہوتا، دوبارہ کرو۔ جب گھر چلے گئے، فاصلہ ہو گیا، 2 دن گزر گیا، 11 کو میں نے طواف زیارت کیا، مجھے شک ہے کہ میں نے 7 چکر پورے نہیں کیے، میں نے 5 دن پہلے دوبارہ طواف کر دیا، ٹھیک ہو گیا۔ ایک طواف پورے خاندان کو نہیں، ایک کے لیے، حج ایک کے لیے، عمرہ ایک کے لیے۔ بچے تنگ کرتے ہیں، زبان دراز ہیں، 2 رکعت نماز روزانہ پڑھ کے ان کی ہدایت کے لیے دعا کیا کرو، اور قرآن کی آیت ہے اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک انی من المسلمین، 7 دفعہ ہر نماز کے بعد پڑھا کرو۔ صفا سے یا صفا سے، قرآن میں نہیں پڑھا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ کہتے جی کہ آج کل گائے کو بیل نہیں ملاتے بلکہ ٹیکا رکھ دیتے، آج کل تو عورتوں کو بھی ٹیکا رکھ دیتے ہیں، وہاں بھی بچے پیدا ہو جاتے ہیں۔ بہرحال کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ بچوں کی سالگرہ پر کیک کاٹا جا سکتا ہے، ہاں بالکل انگریزوں کی سنت ہے، اس کو لازم پکڑو۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، یہ کہ نبی پاک نے فرمایا ہے۔ اب تو حضرت شادی کی بھی سالگرہ مناتے ہیں کہ جی 1 سال گزر گیا، اب 2 سال گزر گئے، اب 3 سال گزر گئے، یہ پتہ نہیں خوشی ہوتی ہے یا کہتے ہیں ابھی تک گلے میں پڑی ہوئی ہے، جان نہیں چھوڑی۔ حضرت لقمان کے بیٹے کا نام محمد ناران تھا، مجھے نہ حضرت لقمان ملے ہیں نہ ان کا بیٹا ملا ہے، آپ کو ملے تو نام پوچھ لینا۔ اللہ نے قرآن میں جب نام نہیں لیا تو میں کہاں سے لاؤں؟ اذ قال لقمان لابنہ وہو یعظہ، اللہ کہتے ہیں لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت فرما رہے، جب نام نہیں لیا ہے، خدا نام نہ لے تو مولوی کہاں سے لے آئے؟ یہ تو تمہارے مولوی بہادر ہیں، قرآن میں نہ بھی ہوتی ہے ڈھونڈ لیتے ہیں۔ اور دیکھیں نا کہ حضرت آدم آسمان سے اتارے گئے، کہتے ہیں جی گندم دانہ کھا لیا،
بھائی تم نے گندم کاشت کی تھی جنت میں. قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جاؤ. تمہارے ملک میں گندم کے درخت ہوتے ہیں تو کہاں سے لے آئے ہیں یہ گندم؟ مولوی ہیں، بہادر لوگ ہیں، کہتے ہیں جب حضرت آدم کے کپڑے اترے نا فَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ، جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے. کہتے ہیں جی کیلے کے پتے تھے. پتہ نہیں انہوں نے خود وہاں کاش کیے تھے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا. اچھا سب سے بڑی بہادری تو ہماری حلوائی برادری کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت پیران پیر کو دستگیر کا لقب کیوں ملا ہے؟ اس لیے کہ اللہ میاں اور پیران پیر ہاتھ میں ہاتھ ڈالے جنت میں سیر کر رہے، اور جنت میں کیلے کا چھلکا پڑا تھا تو اللہ میاں کا پاؤں پھسل گیا. پیران پیر نے پکڑ لیا تو انہوں نے فرمایا اچھا آج کے بعد تم دستگیر ہو. ایمان سے کہو جو پھسل جائے وہ بھی خدا ہوتا ہے. یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے. دعا کرو، بس حرم میں بیٹھے ہو دعا کرو اللہ ہدایت، دعا کرو اللہ ان کو بھی غلط عقیدوں سے بچائے، اللہ ان کو بھی صراط مستقیم نصیب کرے. وہ ہمارے دشمن تو نہیں ہے نا، بس بیچارے بھٹک گئے. کہتے ہیں جی کہ ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ میں جمعرات کو اجتماعی طور پر دروشی پڑھتے ہیں. بہرحال گزار یہ ایسا کوئی حکم نہیں ہے شریعت میں، لیکن اگر دروشی پڑھا جائے تو اچھی بات ہے، لیکن پابندی نہ کریں. کبھی کسی رات، کبھی کسی رات، کبھی کسی رات، کبھی دن میں، کبھی رات میں، تاکہ اپنی طرف سے تعیین نہ کریں. اگر احرام کی حالت میں آدمی زخمی ہو گیا، اس کا خون نکل آیا، کوئی بات نہیں. کہتے ہیں جی کہ حج کے لیے آئے ہوئے ہیں، بیوی سے جو صحبت نہ کرنے کا حکم ہے وہ احرام کی حالت میں. حضرت احرام کے بعد بیوی رہتی ہے، چھٹی نہیں ہو جاتی. احرام جب تک ہے میاں بیوی نہیں مل سکتے، یا جب تک طواف زیارت نہ کرے میاں بیوی نہیں مل سکتے. اس کے بعد تمہاری بیوی ہے. جائیداد کو اپنے بیٹوں میں سے صرف ایک بیٹے کو دے تو ظلم ہے، قیامت میں پکڑے جائیں گے. مجھے وہم اور شک کا مرض ہے. یہ اللہ کا نام ہے نا، یا قوی کی یا قوی پڑھا کرو. طائف کیا، بغیر احرام کے آیا، مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے عمرہ کیا، دم پڑ گئی. طائف میقات ہے، مسجد عائشہ میقات تھوڑا ہے. یا تو پھر طائف جا کے باندھتے. میں نے طواف کے بعد واجب نہیں کہا، 2 رکعت نفل کہہ دیا، کچھ نہیں ہوتا، ادا ہو گئی. اگر زندگی میں تقسیم کرنا چاہے وراثت تو شریعت کے مطابق کہ لڑکے کے 2 حصے اور لڑکی کا 1. اگر طواف کے دوران وضو ٹوٹ جائے چھوڑ دے، وضو کر کے پھر شروع کرے. کہتے ہیں ہمارے بلوچستان میں جب کسی کی شادی ہوتی ہے تو زوجہ کی مہر صرف تحریر اقرار نامے میں بطور قرض ناکے کے ذمہ لکھ دیتے ہیں. لکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، ادا کرنی چاہیے، چونکہ اس کی حق المہر 2 کے معجل مؤجل، یا فوراً یا دیر سے. بہرحال ادا کرو. تم صرف لکھا ہوا چاٹے کی بیوی. آج سے 20 سال پہلے مطاف میں بیان کرتے تھے، اللہ عالم مطاف میں سینکڑوں بیان کرتے ہیں، میں بھی کرتا تھا. واپسی پر اگر مہمان گھر میں ہیں ان کو زمزم پلائیں، کیوں نہ پلائیں، تھوڑا تھوڑا کر کے دیں. اگر تھوڑا ہے تھوڑا دیں، زیادہ ہے زیادہ دیں. طائف کیا احرام نہیں باندھا، طائف سے عمرہ کرو. کہتے ہمارے علاقے میں جب کوئی مر جاتا ہے
تو لوگ بکرے لے کے آتے ہیں، قبرستان میں ذبح کرتے ہیں اور وہیں پکا کے کھلاتے ہیں. پھر لوگ دعائیں کرتے ہوں کہ اللہ کرے جلدی کوئی اور مرے تاکہ بکرے تو کھائیں. وہ جناب بالکل کھانا بھی حرام ہے، کھلانا بھی حرام ہے. کہتے ہیں جنازے کے بعد دعا بدعت ہے. قبر پر قرآن کے لیے پیسے جمع کر کے مولوی کو دیتے ہیں، بالکل ناجائز ہے. ہمارے ہاں جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو کل خانی کی بہت بڑی دعوت ہوتی ہے، بالکل بدعت ہے. کس کے پیسوں سے ہوتی ہے؟ مرنے والے کے یا تم اپنی طرف سے کرتے ہو؟ کل ظہر کے بعد نماز طواف کے دوران 1300 پتہ نہیں ریال گر گئے، اللہ پاک مدد کرے. کہتا جی کہ زمزم اور کھجور جو ہے ہم اپنے ملک میں ہندوؤں کو دے سکتے ہیں، بالکل دے سکتے ہیں. ابو جہل کیا کھاتا تھا پیتا تھا؟ اور اس نیت سے دو کہ یا اللہ اس زمزم کی برکت سے ان کو اسلام نصیب فرما. اگر غیر مسلم کہے السلام علیکم تو آپ کہیں وعلیکہ، بس وضاحت نہ کریں. ایک دن آدمی جانے سے 2 دن پہلے الوداعی طواف کر لیتا ہے، اس کے بعد نفلی طواف کرتا رہے. جو آخری طواف ہے پھر خود بخود الوداع ہو جائے گا. کہتے جی کہ اگر مغرب کی 2 رکعت ہو گئی، تیسری رکعت میں ملا ہے، بالکل پھر وہ 1 رکعت پڑھ کے بیٹھے گا، پھر کھڑے ہو کے 2 رکعت پڑھ کے پھر تشہد میں بیٹھے گا. زمزم کے پانی سے کھانا پکا سکتے ہیں، پتا سکتے ہیں. اگر بندے کا وضو کو ٹوٹ جاتا ہے بار بار تو ہر نماز کے لیے جو وضو ہے نا، مثلا عصر کو وضو کیا وہ مغرب تک کافی ہے. ٹوٹتا ہے. طواف کریں، نفل پڑھیں، سب کچھ کریں. عمرہ زندہ کے لیے کر سکتے ہیں. آپ ایسا کریں، اپنے لیے کریں، ان کے لیے دعا کریں. کھڑے ہو کر کنگھی نہیں کرنی چاہیے، یہ کوئی آپ کی نئی بدعت نکالی ہوئی ہے. کھڑے ہو کے بھی جائز ہے اور بیٹھ کے بھی جائز ہے. مینا میں جو جوس دیتے ہیں، مجھے کیا پتا کیسا جوس تھا. مسواک اور ٹوتھ برش میں فرق ہے، بالکل فرق ہے. ٹوتھ برش میں خوشبو ہوتی ہے، وہ احرام میں استعمال نہیں ہو سکتا. مسواک تو ہو سکتا ہے. ایک عورت کو فجر کی نماز کے بعد حیض کے چند قطرے آئے، پھر نہیں آیا. اس نے ظہر کے بعد غسل کر کے طواف وداع کر لیا تو ٹھیک ہے، ورنہ ضرورت ہی نہیں. اگر حیض آ جائے طواف الوداع معاف ہو جاتا ہے. بہرحال آپ کی بیوی کو جو خواب آیا ہے وہ جانے، خواب جانے، مجھے تعبیر نہیں آتی. 8 ذی الحجہ کو حج کے لیے احرام باندھا، چیکنگ کی وجہ سے 1 گھنٹے کے بعد اتار دیا، پھر رات 11 بجے احرام باندھ کے حج کیا، ٹھیک ہو گیا. مدائن صالح جانا چاہیے، تاریخی مقام ہے، ورنہ کوئی ضروری تو نہیں ہے. میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ جو اللہ نے کی قرآن کی آیت ہے ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، یہ آیت بار بار پڑھ کے اللہ سے دعا کرو تو انشاءاللہ حاضری نصیب ہوگی. سہیل نام رکھنا جائز ہے، جائز ہے. انہوں نے طواف کیا، صفا مروہ نہیں دوڑے، پاکستان چلے گئے، دم پڑ گئی، بال بھی نہیں کٹا، احرام ہی نہیں کھلا. اگر کوئی آدمی حجر اسود پہ اشارہ کرنا